اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، فضائل قرآنی سورت و آیات کے سلسلے میں آج کی گفتگو میں قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ الصافات کی آخری 3 آیات کریمہ کی فضیلت آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ یہ بہت مشہور آیات ہیں اور عام طور پر آپ دعاؤں کے آخر میں یہ آیات کریمہ سنتے ہوں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اکثر لوگوں کو یہ آیات یاد ہیں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ حدیث مبارک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قال فی دبر کل صلاۃ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین 3 مرات، کہ جس نے ہر فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین کی تلاوت کی تو فقد اکتال بالجریب الاوفا من الاجر، تو اس نے اجر کا بہت بڑا پیمانہ بھر لیا۔ یہ جو 3 آیات ہیں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں اپنی شان و شوکت کا اظہار فرمایا ہے اور پھر تمام مرسلین پر اپنی شان اور اپنی عظمت کے مطابق سلامتی کا پیغام بھیجا ہے، اور آخر میں یہ ارشاد فرمایا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارک کے روح سے ہمیں چاہیے کہ ہم فرض نماز کی ادائیگی کے بعد جس طرح دیگر وظائف پڑھتے ہیں، جیسے آیت الکرسی ہے، 33 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر وغیرہ، تو ساتھ ہی ہم یہ جو 3 آیات ہیں انہیں بھی 3 مرتبہ پڑھ لیا کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس سے اللہ تعالی ہمیں اجر کا بہت بڑا پیمانہ عطا فرمائے گا۔ اسی طرح ان آیات کریمہ کی فضیلت میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول بھی ہمیں ملتا ہے، جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ من احب ان یقتال بالمکیال الاوفا من الاجر یوم القیامہ، کہ جس کسی کو یہ بات پسند ہو کہ قیامت کے دن اسے وافر مقدار میں اجر کا پیمانہ ملے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی مجلس میں جب آخری کلام کرے، یعنی جب اپنی مجلس کا اختتام کرے، تو اختتام میں سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین کی تلاوت کر لیا کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول مبارک کے مطابق ہر مجلس کے جو اختتامی کلمات ہوں وہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اور ایک اور حدیث مبارک ہے جس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم ہر مجلس کے اختتام میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام کا نذرانہ بھی پیش کیا کریں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی مجلسوں کا اختتام بھی قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ صافات کی آخری 3 آیات کریمہ سے کیا کریں۔ لیکن یہ بات پیش نظر رہے کہ یہاں پر مجلسوں سے مراد وہ مجلسیں ہیں کہ جہاں خیر کی باتیں ہو رہی ہوں، جہاں بھلائی کی باتیں ہو رہی ہوں، جہاں پر معاذ اللہ غیبتیں ہو رہی ہوں، جہاں پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں پر مشتمل اعمال انجام دیے جا رہے ہوں، وہاں پر اگر ان آیات کریمہ کی تلاوت کی جائے تو وہاں پر اجر نہیں بلکہ ان آیات کو غیر محل میں استعمال کرنے کی وجہ سے پڑھنے والے گنہگار ہوں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک پر عمل کرتے ہوئے ہر نماز کے بعد اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان کے مطابق ہر مجلس کے اختتام پر ان 3 آیات کریمہ کو ضرور پڑھ لیا کریں تاکہ اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی اجر کا عظیم پیمانہ عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔